السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپائڈر نیوز۔ ناظرین، کل پاکستانی عدالتوں میں بڑے فیصلوں کا دن تھا۔ رانا شمیم پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ ایسا سامنے آیا کہ جسے سن کر ہر خاص و عام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کل نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو اڈیالہ جیل کے حکام نے مکمل طور پر فٹ قرار دے دیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ظاہر جعفری ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہے۔ ظاہر جعفر کا میڈیکل کروانے کی درخواست ان کے وکیل سکندر ذوالقرنین نے عدالت میں دائر کی تھی، جس کے بعد اس مقدمے کی سماعت کرنے والے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے جیل حکام کو ملزم کا طبی معائنہ کروانے کا حکم دیا تھا۔ نور مقدم قتل کیس کے اس مرکزی ملزم کی ایکٹنگ اس قدر شاندار رہی ہے کہ اگر اسے آسکر کی جیوری دیکھ لے تو بنا نامزد کیے ہی اسے آسکر ایوارڈ دے دیا جائے گا، کیونکہ ڈرامے بازی کی حد کرتے ہوئے جب 17 جنوری کو سماعت کے دوران ظاہر جعفر کو عدالت میں پیش کیا تو پولیس اہلکار اسے کرسی پر بٹھا کر اور پھر کرسی کو اٹھا کر کمرہ عدالت میں لائے تھے۔ ہر سماعت پر ڈرامہ سٹار پلس کے ڈراماز کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، کیونکہ 17 جنوری سے پہلے کی سماعت پر ظاہر جعفر بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنے ہوئے لاغر اور بیمار لڑکھڑاتے ہوئے پولیس کے سہارے کمرہ عدالت میں آئے تھے۔ پہلے پولیس کا سہارا، پھر کرسی پر بیٹھ کر، اور وہ کرسی جو کہ پولیس والوں نے اٹھا رکھی تھی، اور کل تو حد ہی ہو گئی، یہ ڈرامے باز قاتل اسٹریچر پر لیٹ کر کمرہ عدالت آیا۔ لیکن اڈیالہ جیل کے اہلکاروں نے مختلف میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ملزم ظاہر جعفر کو جمعرات کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے بھی ان کا طبی معائنہ کروایا گیا تھا اور ماہر نفسیات نے بھی انہیں فٹ قرار دیا تھا۔ ملزم کو اسٹریچر کس قانون کے تحت فراہم کیا گیا، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اسٹریچر پر ڈال کر کمرہ عدالت میں ملزم کو لے کر آنا بذات خود ایک بہت بڑی ڈرامہ بازی ہے، جبکہ ملزم کو کمرہ عدالت میں بلانے کا اصرار بھی ملزم کے وکلا ہی کا تھا۔ ملزم اسٹریچر پر کیسے آیا، اس کے جواب میں اسلام آباد پولیس کے SSP آپریشن سے مختلف میڈیا چینلز نے بار بار رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ظاہر جعفر بخشی خانے میں تھا۔ بخشی خانے میں سیکیورٹی کے معاملات SSP آپریشنز ہی دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد کے بخشی خانے میں اس مقدمے کے تمام ملزمان کو دیگر ملزمان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب کل اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت سے پہلے اس مقدمے کے شریک ملزم ظاہر جعفر سمیت دیگر شریک ملزمان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بخشی خانے کے سیکیورٹی اہلکاروں میں سے ایک نے یہ بات لیک کی کہ ملزم ظاہر جعفر کو جب عدالت میں لے کر جانے لگے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو پولیس اہلکاروں نے انہیں کہا کہ چلیں انہیں پھر سے کمرہ عدالت لے جانے کے لیے کرسی پر بٹھا لیتے ہیں اور ہم کرسی اٹھا کر انہیں عدالت لے جاتے ہیں، لیکن ظاہر جعفر نے اس پر کرسی پر بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ملزم کو کمرہ عدالت تک پہنچانے کے لیے ضلع کچہری کے قریب واقع ایک نجی ہسپتال سے اسٹریچر لایا گیا، اس پر ملزم کو لٹا کر کمرہ عدالت میں لے جایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نجی ہسپتال سے اسٹریچر پولیس اہلکار لے کر آئے تھے یا کوئی اور، اس کا جواب بھی سامنے نہیں آ سکا۔ پولیس صرف یہ کہتی ہے کہ ملزم کو کمرہ عدالت تک پہنچانا اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسٹریچر کہاں سے آیا، کون لایا، اس کا جواب پولیس نہیں دے رہی۔ لیکن یہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں بنا کھوجے بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک عینی شاہد ایسا تھا جس نے ملزم ظاہر جعفر کو بخشی خانے کے دروازے سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر سیڑھیاں اتارنے کے بعد کرسی پر بٹھاتے دیکھ لیا تھا، اور اس نے سماعت کے بعد یہ وائرل کیا تھا کہ یہ تو چل کر آیا تھا، اسے سیڑھیوں سے اترنے کے بعد کرسی پر بٹھایا گیا تھا، لیکن کل تو ملزم کو بخشی خانے کے دروازے سے نکلتے ہی اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ اب اسٹریچر پر لیٹا ذہنی معذور بنا ظاہر جعفر کمرہ عدالت میں پہنچ گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے ریمارکس دیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملزم کو عدالت میں لایا جائے، لیکن ملزمان کے وکلا کے اصرار پر ملزم کو کمرہ عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم ظاہر جعفر کو کراہتے ہوئے بھی سنا گیا۔ وہ مسلسل آوازیں نکالتا رہا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہے، اسے بہت درد ہو رہی ہے، یا پھر وہ ذہنی طور پر کسی اذیت کا شکار ہے، اندیکھی مخلوق اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس دوران ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی اور ان کے والد ذاکر جعفر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ یہ دونوں بھی اس کیس کے ملزمان میں شامل ہیں۔ سماعت ختم ہونے کے بعد ظاہر جعفر کو اسی اسٹریچر پر بخشی خانے واپس لے جایا گیا، جہاں سے قیدیوں کی وین میں بٹھا کر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے۔ اسلام آباد کی رہائشی نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو ظاہر جعفر نے قتل کیا تھا۔ نور مقدم کے قتل کی FIR ان کے والد اور سابق سفیر شوکت مقدم کی مدعیت میں درج کروائی گئی تھی، جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جعفر کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس مرکزی ملزم نے ڈرامے بازی کے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ حالانکہ CCTV فوٹیج میں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ نور مقدم کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ عدالت نے نور مقدم قتل کیس کے سماعت کے دوران بولنے پر ظاہر جعفر کو کمرے
کوڑے سے بھی نکالا تھا۔ اس مقدمے کے شروع ہوتے ہی ملزمان نے قاتل ملزم زاہد جعفر کو ذہنی طور پر بیمار اور معذور قرار دینے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور مختلف ہیئرنگ ڈیز پر یہ دیکھا گیا کہ زاہد جعفر نے بہترین اداکاری کی۔ ایک سماعت کے دوران اس نے جان بوجھ کر زور و شور سے بولنا شروع کر دیا، جس پر عدالت نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا، لیکن اس نے پھر باہر جانے سے بھی انکار کر دیا۔ پولیس نے ملزم زاہد جعفر کو ڈنڈا ڈولی کر کے عدالت سے نکالا تھا۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہد جعفر کو وارننگز بھی دی گئیں۔ ٹرائل سے بچنے کے لیے اسٹار پلس ڈرامہ بنانے کی تمام کوششیں بہرحال اب ناکام ہو چکی ہیں، اور ٹرائل کے لیے زاہد جعفر اب فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد تشدد لڑکا لڑکی کیس کے متاثرین کے اپنے ملزمان کو شناخت نہ کرنے اور کیس واپس لینے کی استدعا سے پورے پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، لیکن نور مقدم قتل کیس کے کل ہونے والے فیصلے سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے قاتلوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی اور ان کی کسی بھی طرح کی ڈرامے بازی کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب تو میڈیکل رپورٹ بھی یہ بتا چکی ہے کہ زاہد جعفر جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل فٹ ہے، اس لیے اب اس قتل کیس کا ٹرائل نہیں رک سکتا۔ پاکستانی شوبز ستاروں نے بھی اسے خوش آئند قرار دیتے ہوئے جلد از جلد اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے عدالتی کارروائی سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔